अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अदबी फोरम और मैं हूं आपका होस्ट ज़िया साबरी। दोस्तों, इस चैनल से हम चंद चुनिंदा अदीबों और शायरों का कलाम और नसर के फन पारे अक्सर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज भी हम कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक अदीब नईम अकबर की किताब मोहब्बत नीला मौसम है से इसका टाइटल अफसाना मोहब्बत नीला मौसम है आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोहब्बत नीला मौसम है। सिदरा सफ़ेद बुर्राक कॉलेज यूनिफॉर्म पहने, नक सक से दुरुस्त, अपनी फाइल हाथ में मजबूती से थामे, अपने बैग को कंधे से लटकाए, जैसे ही दहलीज से बाहर निकली उसकी नज़र ठिठक कर वहीं थम गई। एक कोफ्ते बेजारी की तेज लहर उसे अपने बदन से उठती हुई महसूस हुई, जिसने उसके पूरे बदन का अहाता कर लिया। उसने नागवारी से बरगद के बूढ़े दरख्त को देखा, जिसके नीचे वो लड़का आज भी आंखों में शौक का एक जहान सजाए सिदरा की आमद का मुंतजर था। सिदरा ने एक कहर भरी नज़र उस पर डाली और पांव जमीन पर जोर से पटकते हुए कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। जब वो घर से निकली तो वो खुद को बहुत ताज़ा महसूस कर रही थी, मगर एक झुंझलाहट अब उसे बेबसी में मुब्तला कर गई थी। मुख्तलिफ किस्म की सोचों ने उसके जहन पर धावा बोल डाला। आखिर ये कौन है, कहाँ से आता है? उसने अपनी नन्ही सी नाक फुलाकर सोच की परवाज़ बुलंद की। ये अजनबी कौन है और अपने दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत और अकीदत रखता है कि सुबह सुबह एक नजर मुझे देखने के लिए न जाने कहां से आता है। सिदरा की सोचें भटक रही थी। मुझे यूं लगता है कि वो कोई लोफर लफंगा टाइप का लड़का है, उसने अपने तौर पर कयास आराई की थी। लेकिन अगर वो फ्लर्ट करने वाला या आवारा गर्द होता तो वो कॉलेज तक मेरा पीछा भी करता, मगर वो तो सिर्फ एक नजर का तलबगार लगता है। सिदरा की खुद साख्ता कयास आराई के खिलाफ उसके दिल ने पूरी शिद्दत से दुहाई दी थी। चलो मुझे क्या, जो भी है एक बात तो माननी पड़ेगी, वो है बहुत शानदार। वो ऐसे ही बातें सोचते हुए कॉलेज के गेट को क्रॉस कर गई थी। सिदरा जब भी रोज कॉलेज जाती तो वो लड़का वही अपनी जगह पर खड़ा होता। वो मबहूत सा वारफ्तगी से सिदरा को तकते जाता। उसकी नजरों में तिश्नगी जरूर थी, मगर हिर्स नहीं। उसके देखने के अंदाज में प्यास जरूर थी, मगर हवस नहीं। दिन ब दिन सिदरा उसकी शराफत और पाकीज़ा मोहब्बत की कायल होती जा रही थी। वो उसे एक अच्छा लड़का समझने लगी। वो अजनबी इसे अपना अपना सा लगने लगा था। सिदरा के दिल में जमी खौफ की गर्द बहुत दिन से साफ शफाफ हो चुकी थी। उसकी बेजारी और उकताहट की जगह दिलचस्पी और इन्हमाक ले चुका था। वो लड़का उससे बात करने की कोशिश नहीं करता था, मगर यूं लगता था जैसे दोनों ही एक दूसरे के आदी हो चुके थे। बहुत सारे दिन हफ्तों में ढलकर महीनों का रूप धार चुके थे। एक दिन सिदरा जब कॉलेज जा रही थी, उसे यूं लगा जैसे उसके कदमों के निशान पे कदम रखते हुए वो लड़का इसके पीछे आ रहा है, और उसके तेजी से आगे बढ़ते कदम सिदरा की सुस्त रवि से आगे बढ़ते कदमों से जा मिले। उसने सिदरा का हाथ पकड़ा और कागज का एक टुकड़ा उसकी बंद मुट्ठी में थमा दिया। वो एक मोहब्बत भरी नजर डालकर उन्हीं कदमों पर लड़ गया। सिदरा उस लड़के की हिम्मत और जुर्रत पर शशदर और साकन सी जहां की तहां खड़ी रह गई। उसे अपना दिल बहुत तेजी के साथ धड़कता महसूस हो रहा था, जैसे आज वो सारी दीवारें तोड़ देने पर मायल है। सिदरा डोलते बेजान कदमों से आगे बढ़ती चली गई। कॉलेज पहुंचकर उसने खत अपनी डायरी में रखा और डायरी को डेस्क के अंदर रखकर लेबॉर्ट्री की तरफ चल पड़ी। उसे खत पढ़ने का वक्त ही ना मिल सका। आज का सारा दिन उसने प्रैक्टिकल करते हुए लेबॉर्ट्री में गुजार दिया था। इसी दिन पेपर्स की छुट्टियों की वजह से कॉलेज 3 दिनों के लिए क्लोज हो गया। सिदरा छुट्टी के वक्त गलती से डायरी डेस्क के अंदर से उठाना भूल गई थी। सिदरा 3 दिन लड़के को देखने के लिए बेकरारी से बाहर दरवाजे पर आती और कभी छत पर चढ़कर खजां रसीदा सूखी शाखों वाले बरगद के दरख्त की तरफ देखती, मगर वो उसे दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो अपनी दीवानगी पर हैरान हो रही थी कि क्या मैं इसे चाहने लगी हूँ।
اور اگر میں چاہنے لگی ہوں تو اتنی شدت کے ساتھ کہ بے قراری میرے تن بدن میں اسرائیت ہو کر رہ گئی۔ کسی پل چین نہیں، کسی پل قرار نہیں۔ میرا سکون درہم برہم کر کے کہاں چلا گیا؟ وہ ایک بار تو میرے سامنے لوٹ کر آئے، میں اس سے اپنی شدتوں کا اظہار کروں، میں اسے بتاؤں کہ محبت کی راہ میں وہ اکیلا مسافر نہیں ہے، میں بھی اس کی شریک سفر ہوں۔ محبت کی شاہراہ پر میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، مگر وہ لوٹ کر تو آئے۔ سدرا کی بھوک پیاس ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس اجنبی لڑکے کا انتظار اس کے ہونٹوں کی ساری نمی لے اڑا تھا۔ اس کی چمکتی کالی سیاہ آنکھوں کی جوت بجھ کر رہ گئی تھی۔ سدرا کی آنکھوں کی روشنی، شوخی اور شرارت تو جیسے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ آتا تو ہی سدرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھلتے، اس کی بجھی آنکھوں کی روشنی واپس آتی اور اسے دیکھ کر اس کا تن بدن دمکنے لگتا۔ مگر یہ سب کچھ تو تب ہوتا جب وہ اجنبی لوٹ آتا۔ اس وقت تو وہ حسرت و یاس کی المناک تصویر بن کر رہ گئی تھی، ایسی تصویر جس میں بیک وقت درد، اداسی اور مایوسی سمٹ آئے تھے۔ تصویر کے سارے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے، جان لیوا انتظار نے اسے ادھموا کر ڈالا تھا۔ چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ سدرا نے غائب دماغی سے 2 گھونٹ چائے کی چسکی لی اور باقی کی چائے کپ میں پڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ لڑکا اس کے اعصاب پر مکمل طور پر سوار تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے اجرت میں تیار ہونے لگی۔ کالج بیگ کو کندھے سے لٹکائے جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس نے حسرت بھری نظروں سے بوڑھے برگد کے اداس درخت کے نیچے دیکھا، مگر پچھلے 3 روز کے معمول کے مطابق آج پھر وہ دیوانہ غائب تھا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اپنی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ چہرہ اسے دور دور تک کہیں نظر نہ آیا۔ بےتاب نظریں چاروں طرف دوڑنے لگیں۔ سدرا نے کالج پہنچ کر اپنے کلاس کے ڈیسک سے ڈائری نکالی اور باہر لان کی طرف چل پڑی۔ دھند کا سینہ چیر کر مشرق کی طرف سے بلند ہوتے سورج کی تمازت بھری نرم کرنوں کے سامنے وہ لان کے وسط میں جمے بینچ کے اوپر بیٹھ گئی۔ سدرا نے اپنی ڈائری کھول کر اس خط کو نکالا اور محبت نامہ کی تہیں کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، ڈیئر سدرا، آداب۔ جانے تمنا، آپ کی یادوں میں کھویا ساری دنیا سے بے خبر، آپ کے خیالوں میں گم ہو کر یہ پیار بھرا محبت نامہ لکھ رہا ہوں۔ جب سے آپ کا پھول سا چہرہ میرے دل میں کانٹا بن کر اترا ہے، میرا کسی اور کام میں دل نہیں لگتا۔ اب یہ کانٹا نکالنا میرے بس میں نہیں رہا۔ جانے من، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف اور صرف آپ ہی کا خیال ذہن میں رہتا ہے۔ اب میں پوری طرح بے قرار اس پاگل دیوانے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا پیار لفظوں کی صورت میں اس کاغذ کے ٹکڑے پر بکھیر رہا۔ اگر آپ میرا بکھرا ہوا پیار سمیٹ کر اپنے دل سے لگا لیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھوں گا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں آپ کے عشق میں کہاں تک آگے جا چکا ہوں۔ یقین جانو، میں وہاں تک آگے پہنچ چکا ہوں جہاں واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے خوابوں کی شہزادی، میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں آپ کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی جھیل جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں کھویا آپ ہی کے خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کی زلفوں کے سائے میں بیٹھا خیالوں میں گم ہو کر آسمان پر آپ کی تصویر بناتا رہتا ہوں، اور جب کسی آہٹ پر چونکتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ کا چہرہ کسی شاعر کی غزل ہے۔ میری پاکیزہ محبت، آپ کے چہرے کو چاند کہوں یا کمل کا پھول؟ اگر چاند کہوں تو وہ چاند جس کی چاندنی کی ٹھنڈک سے سارے عالم کی گرمی دور ہوتی ہے۔ اگر کمل کا پھول کہوں تو وہ پھول جو ابھی کھلا ہے اور اس کی خوشبو سے سارا زمانہ مہک اٹھا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ کے کرشماتی حسن و جمال نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے میں اپنی شکیب طراز گما بیٹھا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی مخملی جادو کا اسیر ہو گیا ہوں۔ مجھے گھر میں چین حاصل ہوتا ہے، نہ باہر سکون۔ میں ہر وقت آپ کی یاد کی سوندھی سوندھی خوشبو میں گم رہتا ہوں۔ میرے ذہن و دل کی ٹہنیوں پر
सुरमागी आंखों, सुर्ख रसीले होंठों, सावन की घटाओं जैसे रेशमी बालों और चौदहवीं के चांद के मानद रोशन गालों के फूल खिले रहते। रात को ख्वाबों में भी आपके मरमरी पैकर को सजदे करता हूँ। आपको देखने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं हर वक्त दीवानों की तरह गलियों में घूमता रहता हूँ, क्योंकि आपकी हर अदा काबिल अदा है। आपके बालों की चोटी मेरे दिल की धड़कन पर दस्तक देती है। झील की तरह गहरी आंखें मेरे दिल के अंदर झांकती हैं, जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। आपके रुखसार जो कि दहकते हुए अंगारों की तरह जैसे मौसम बहार में गुले नीलोफर का फूल खिला हो, और संगे मरमर से तराशा तेरा शौक बदन सर से पांव तक हुस्न और रानाई का एक मुकम्मल शाहकार है। खुशपोश, खुश अखलाक और जदीद तकाज़ों से रोशनास, दराज जुल्फ़ें, गज़ाली आंखें, ज़ेरे लब मुस्कुराहट, मशहूर कुन आंखों में मासूमाना इल्तिजा, स्याह गनेरी पलकें, तराशीदा लब, शगुफ्ता और खिली खिली सी पेशानी, मलकूती आंखों में खामोश और पुरसकून जादू, और भरे भरे गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहटों के दिल नवाज गुलाब खिले रहते। आपकी मुस्कुराहट में गज़ब की शीरीं और मुतरन्नम आवाज़, बल्कि आप तो मुकम्मल तौर पर एक हसीन जमील गुले नौ शगुफ्ता है। ए गुले नौबहार, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। हुस्न के दरबार से एक भिखारी को चुटकी भर खाक भी मिल जाए तो वो मेरे लिए लालो गोहर से कीमती है, क्योंकि आपके मलकूती हुस्न ने मेरा ये हशर कर दिया है कि मैं वो नहीं रहा जो आपको देखने से पहले था, बल्कि मैं आपकी जादूगरी नज़रों का तीर खाकर बिल्कुल बदल गया हूँ। अब आपके सिवा मेरी सोचों में कोई और नहीं बसता। 24 घंटे में आपके तसव्वुरात के सागर में डूबा रहता हूँ। इसलिए मैंने आपको नज़रों से समझाने की कोशिश की कि अपनी मोहब्बत पर तरस खाओ, लेकिन आपने मेरी इल्तिजा, मेरी मिन्नत समाजत को दरखोरे एतनार नहीं समझा। मेरी आहो बका को पाए इस्तगना से ठोकर मार दी है, जिससे मेरा दिल किरची किरची हो गया है। मेरी धड़कनें टूट फूट गई हैं। अब इस जीवन में कोई रंगीनी नहीं रही। मेरे लिए इस कायनात में कोई दिलकशी नहीं रही। मेरे लिए इस कायनात और इस धरती में अब कोई फूल नहीं रहा, कोई रागनी नहीं रही, कोई रंग नहीं रहा, कोई खुशबू नहीं रही। मेरा जी बेजार है, मेरी सोचें मुर्दा हैं, मेरी उमंगें बंजर हैं। आपके बगैर जीना मुहाल समझता हूँ। अगर इस बार मुझे गैर अहम समझते हुए आप मुझे ना मिल सकें तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी नज़रों से दूर चला जाऊँगा और इस दुख भरी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगा। उम्मीद है आप मज़ीद संगदिली का मुजाहरा नहीं करेंगी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी पूजा, मेरे ख्वाबों की ताबीर। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसने यही जवाब दिया कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए कहता हूँ कि किसी दिन मेरे घर आओ, मेरे कमरे में बैठो और एक एक शय को गौर से देखो। मेज़ पर रखी हुई आपकी धुंधली तस्वीरें, गुलदान में मुरझाए हुए फूल, दीवारों पर लिखे हरूफ और सलवट ज़दा बिस्तर पर नक्शे बेकरारी आपको सब कुछ बता देगी। मेरे ख्वाबों और ख्यालों पर राज करने वाली शहज़ादी, अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल है तो मैं आज रात 9 बजे उसी बरगद के दरख्त के नीचे आपके इंतज़ार में खड़ा हूँगा। आप एक बार आकर मुझे अपने दर्शन करवा दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपने मोहब्बत का तोहफ़ा कबूल कर लिया है और मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। आपका तलबगार और मुंतज़र वाजिद अली। ख़त पढ़ने के बाद एक तरफ तो सिदरा खुशी से सरशार हो रही थी कि उन दोनों के जज्बात एक जैसे हैं, मगर दूसरे ही लम्हे इसे ये एहसास शिद्दत से सताने लगा वो अपनी डायरी कॉलेज क्यों भूल आई थी। ये एहसास उसके कदमों में एक पछतावा बनकर लिपट गया था। हो सकता है वो बेचारा मजनू की तरह खड़ा इंतज़ार करता रहा हो और वो उसे एक नज़र देख भी न सकी। सिदरा ने बेंच की पुष्ट से टेक लगा ली और अपनी उदास आंखें बंद करके सोचों के भंवर में गुम हो गई। अवाइल दिसंबर की वो एक इंतहाई उदास सर्द लंबी रात थी। सख्त सर्दी से हाथ पांव ठिठुर रहे थे। शाम से ही गहरी धुंध ने इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले रखा था। जिस्म सुन्न हो रहा था,
رم جم میंह برسنے لگا تھا۔ برستے پانی کی ان بوندوں نے سردی میں اور اضافہ کر دیا۔ سخت سردی کی وجہ سے ہونٹ اور انگلیوں کی پوریں نیلی پڑنے لگی۔ ہر طرف سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ سرد ہواؤں نے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی۔ ہر طرف سے بارش کی خفیف سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بادل زور سے گرجے۔ موسلا دھار طوفانی بارش کے ساتھ برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہولناک تند و تیز ہوائیں ایسے چیخنے لگی جیسے بے قابو طوفان دروازوں کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہوائیں بین کر رہی تھیں۔ گرجدار چمکتی آسمانی بجلی میں سوکھے درختوں کے سائے لہرا رہے تھے۔ تیز آندھی کی موزور ہوا سے شائیں شائیں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ جکڑ چل رہے تھے۔ بارش بھی غضب کی تھی۔ سدرا خوف کے مارے لحاف کے اندر سمٹ کر اپنے سانسوں کی گرمی کی تیزی سے بستر کو گرم کرنے میں مصروف عمل تھی۔ وہ اس قیامت خیز طوفان کے تھم جانے کے لیے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ سدرا کو صبح جب اس کی ماں نے جھنجھوڑ کر جگایا تو اس کے ذہن میں ایک دم رات طوفانی بارش اور آندھی کا منظر گھوم گیا۔ رات کو اس افتاد کے ٹل جانے کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے اسے کچھ پتہ نہ چلا تھا وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس نے نیم گرم پانی سے وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے لگی۔ اچانک باہر گلی میں شور بلند ہوا۔ سدرا کی امی باہر نکل کر ہجوم کی طرف گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ امی جان، خیریت ہے کیا؟ باہر گلی میں لوگ کیوں جمع ہیں؟ سدرا نے چائے کی پتیلی چولہے کے اوپر چڑھاتے ہوئے اپنی امی سے پوچھا۔ بیٹی، باہر برگد کے درخت کے نیچے ایک خوش پوش لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ اس بیچارے کو تیز بخار ہے اور حالت کافی تشویشناک ہے۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ لگتا ہے وہ ساری رات بارش میں ہی بھیگتا رہا ہے تو وہ کوئی اجنبی لڑکا مگر کسی اچھے گھرانے کا فرد لگتا ہے۔ محلے والے اسے ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خدا اسے صحت اور زندگی دے۔ سدرا کی امی نے تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے اس اجنبی کو دعا دی۔ سدرا اپنی آنکھیں کھول کر ایک دم اس خیال کے زیر اثر پریشانی کے عالم میں بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہو سکتا ہے اس بھیگتی رات برگد کے درخت کے نیچے بے یار و مددگار اور بے ہوش پڑا واجد ہی ہو۔ اس کے ذہن میں آندیاں چلنے لگیں۔ کسی انہونی کا خیال اسے ادموا کر گیا۔ انجانے خدشات نے اسے بری طرح گھیر لیا۔ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس وقت اس کے لیے ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کوئی نقصان ہونے والا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ اسے تن بدن کا ہوش تھا اور نہ ہی اسکول بیگ اور ڈائری کی فکر۔ وہ الجھی ہوئی سانسوں کے ساتھ بدحواس ہوئی کالج کے مین گیٹ کو کراس کر گئی۔ سدرا پلیز رکو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی سہیلی انیکا اسے پکڑنے کے لیے بھاگ کر اس کے پیچھے آوازیں دے رہی تھی۔ انیکا، اسے میری ضرورت ہے، وہ بہت خطرے میں ہے، کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ اس رات واجد سدرا کی روانی سے چلتی زبان آج لکنت میں تبدیل ہو گئی تھی جس سے بے ربط جملے دار ہو رہے تھے۔ سدرا نے ایک آٹو رکشا کو رکنے کا اشارہ دیا۔ آٹو میں بیٹھ کر وہ دونوں ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے شیشے کی دیوار میں سامنے نیند میں ڈوبی آنکھوں اور گمشدہ چہرے کے ساتھ واجد بیڈ پر موجود تھا، مگر یہ وہ ذی حیات تو نہ تھا جو اسے مطلوب تھا۔ یہ تو بکھرا الجھا سا اداس چہرے اور بے نور آنکھوں کے ساتھ شکست خوردہ پڑا تھا، مگر واجد کی آنکھیں تو روشن ہوا کرتی تھیں جن میں قوس قزح کے تمام رنگ رقص کرتے تھے۔ وہ چہرہ تو محبت کے قابل ہوتا تھا۔ یہ آنکھیں تو بند پڑی تھیں مگر ان آنکھوں میں تو زندگی ہوتی تھی۔ یہ ویران اور اجڑا سا لگ رہا تھا۔ اسے آکسیجن لگائی گئی تھی۔ سدرا واجد کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سسٹر، اس پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے جگائیے گا۔ آپ پلیز ابھی باہر نکل جائیں، ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آنے والے ہیں۔ آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے وہ جھلکی پلا دیں گے۔ ڈیوٹی پر موجود پیرا میڈیکل سٹاف کے لڑکے نے انہیں روک دیا۔ بھائی، یہ ہمارا پیشنٹ ہے، ہمیں اس سے ملنے کا پورا حق حاصل ہے۔ سدرا نے اس لڑکے کو دو ٹوک جواب دیا۔ سسٹر، 3 روز سے آپ کا پیشنٹ بے کس اور سیریس پڑا ہے، کوئی والی وارث اس کے پیچھے نہیں آیا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں
اور ان سے اجازت بھی لے لیں۔ سدرا ڈاکٹرز روم کی طرف گئی۔ ڈاکٹر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر کافی دیر ضد کرنے کے بعد اسے واجد سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ سدرا واجد کے پاؤں پکڑ کر بیڈ کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ واجد کی آنکھ کھل گئی۔ سدرا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی، جیسے بجھتے ہوئے چراغ شب کا آخری اشارہ ہو۔ واجد اپنی آکسیجن اتار کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر سدرا نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ آئی ایم ویری سوری واجد، اس دن میں نے آپ کا خط اپنی ڈائری میں چھپا کر رکھ دیا۔ کالج ٹائم لائبریری میں گزرا، خط کو پڑھنے کا مناسب وقت نہ مل سکا۔ میں نے سوچا تھا شام کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکون سے آپ کا محبت نامہ پڑھوں گی، مگر بدقسمتی سے وہ ڈائری میں کلاس میں ہی بھول گئی۔ میں آپ کی مجرم ہوں، مجھ سے ناقابل تلافی نقصان سرزد ہو گیا۔ آپ جو بھی سزا دیں مجھے قبول ہوگی۔ میں آپ کے پاکیزہ جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ میں آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گی، میرے انتظار میں کٹے آپ کے ایک ایک پل کا حساب دوں گی۔ باقی کا سفر ہم ایک دوسرے کی سنگت میں بسر کریں گے، مگر پلیز پہلے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ سدرا اپنے گورے ہاتھ کی نرم و ملائم باریک انگلیاں محبت سے واجد کے گھنے گنگریالے بالوں میں پھیرنے لگی، مگر اب اس کے سراہنے آن بیٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان برسوں کی شناسائی ہے۔ سدرا، مجھے آج بے حد خوشی ہوئی کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے چلے آنے سے میری حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ کا بھی کوئی قصور نہیں، یہ تو شاید مقدر کا کھیل تھا۔ میں نے تو آپ کے عکس کی تھوڑی سی روشنی مانگی تھی۔ مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، صرف آپ کا دیدار کرنا تھا۔ شدت موسم میں چاند سے مکھڑے کی دید ہی میرے لیے عید تھی۔ اس رات میں آپ کے انتظار میں کمر بستہ کھڑا تھا۔ ایسے میں آسمان سے برستی بارش میرے حوصلوں کو پست کر سکتی تھی، اور نہ ہی طوفان میرے ارادوں کو بدل سکتا تھا۔ اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جاتا تو یہ طوفان اور آندھی مجھے شکست نہیں دے سکتے تھے۔ تیز بارش کے ساتھ برستے اولے اور یخ ٹھنڈی ہوائیں مجھے موت کے قریب کر رہی تھیں۔ جب منجمد کر دینے والی طوفانی لہریں مجھ سے ٹکرا کر میری روح کو منجمد کر رہی تھیں، تو اس سمے میری نظریں آپ کے عکس کی گرمی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے صرف اور صرف آپ کے حسن کا ایک ہلکا سا پرتو بھی نظر آ جاتا تو میں صحیح سلامت واپس لوٹ آتا۔ کپ کپی سے میرا جسم لرزتا رہا، مگر میں سرکش طوفان کے سامنے تن کر کھڑا آپ کے گھر کی طرف نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر خوفناک آندھی کے تند و تیز بگولوں میں میری امید کی کشتی ڈوبنے لگی۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا میں کب اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور نہ جانے کس لمحے میرے سپنوں کا کوہ ہمالیہ زمین بوس ہو گیا۔ واجد کی آنکھوں میں تیرتے آنسو بھی بول رہے تھے۔ واجد کی منتظر آنکھوں کو اپنے محبوب کی دید ہو گئی، جس سے گفتگو کرنے کے لیے وہ ایک مدت سے ترس رہا تھا۔ سدرا نے بے خودی اور والہانہ پن سے واجد کا ہاتھ تھام کر اپنا پاکیزہ چہرہ اس کے اوپر جھکا دیا۔ وہ واجد کی پھیکی پڑتی رنگت کا پر اشتیاق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کانچ کی گڑیا کا دل کر رہا تھا وہ اس پیار کی مورت کے چرنوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی شام کر دے، اور وفا کی لاج رکھتے ہوئے تمام عمر اس کی چوکھٹ سے اپنا سر نہ اٹھائے۔ یہ ضروری تو نہیں وفا صرف خونی رشتوں میں ہی ہو، محبت تو ویسے بھی بہت انمول رشتہ ہوتا ہے۔ اچانک ہی واجد کی سانسیں کھلنے لگیں، وہ تڑپنے لگا، سانسوں کی تنابیں ٹوٹنے لگیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، سدرا پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے واجد کو آکسیجن ماسک چڑھا دیا اور اس کے سینے کو زور زور سے دبا کر سانسیں بحال کرنے لگا۔ واجد نے اپنی روشن آنکھوں سے سدرا کی طرف دیکھ کر ایک ہچکی لی۔ اس کا ترسا ہوا نیلا ہاتھ سدرا کے گلابی ہاتھ میں تھما تھا۔ آخری سانس لیتے وقت واجد کے ہونٹ، انگلیوں کی پوریں اور ہتھیلیاں نیلی پڑ چکی تھیں۔ واجد کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سدرا کی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ بے نقاب مکھڑا اپنے محبوب کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا، اور وہ اس کی قرب آشنا تو ضرور ہوئی، مگر اس کے لیے مسیحا نہ بن سکی۔ شاید اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ پیار کا موسم بدل کر ابر آلود اور کربناک بن چکا تھا۔ وصل کی ان گھڑیوں میں، درد اور ملال کے موسم میں، دور کہیں آسمان کی وسعتوں سے آواز آ رہی تھی، محبت نیلا موسم۔ ناظرین، یہ تھا نعیم اکبر کا افسانہ
محبت نیلا موسم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اسی طرح آئندہ کسی ویڈیو میں کسی اور فن پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان زیاد صابری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔